سالک جب اسباق کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میرے اوپر راز کھلیں، اسرار کھلیں، مجھے ایسا کشف حاصل ہو کہ پتہ چلے کہ مادے سے پار کیا ہے، چاہے وہ کشف سماعی ہو یا بصری ہو. تو یہ تمنا دل میں پیدا ہو جاتی ہے. مشائخ نے لکھا ہے کہ جو کچھ غیب کے پردوں میں ہے اس کو دیکھنے کی تمنا ہونا اس سے بہتر ہے کہ انسان کی نظر اپنے عیوب کے اوپر پڑے. اپنے عیوب کے اوپر نظر پڑنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ نظر غیب کے پردوں کے پیچھے جو کچھ ہے اس کے اوپر پڑے. اور ہم لوگ اس چیز کو اہمیت کم دیتے ہیں. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ انسان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، گردن تنی ہوتی ہے اور نگاہیں دوسروں کے چہروں پر پڑتی ہیں کہ ان کے اندر کیا عیب ہے. کاش یہ گردن جھک جاتی، یہ نگاہیں اپنے سینے پہ پڑتی کہ میرے اندر کیا عیب چھپے ہوئے ہیں. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی نظر میں اس کے عیوب کو واضح فرما دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس بندے کے عیوب کو اس کی نظر میں واضح فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کو اصلاح کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. دیکھیں، آپ اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور دیکھیں کہ چہرے کے اوپر کہیں سیاہی لگی ہوئی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں کہ چلو میں چہرہ دھو لوں گا اور یہ سیاہی ختم ہو جائے گی. اگر مجھے پتہ نہ چلتا تو لوگ مجھے اسی سیاہی کے ساتھ دیکھتے. اسی طرح اگر ہمیں اپنے عیوب کا پتہ چل جائے تو ہمارے لیے اس میں اصلاح کی گنجائش نکل آتی ہے. تو بندے کو خوش ہونا چاہیے اگر اس پر اس کے عیب کھل جائیں. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو عیب سے خالی ہو. انسان ہے، ہم ضعیف البنیان ہیں، ہماری بنیاد ہی کمزور ہے. تو خطائیں تو ہیں ہمارے اندر، گناہ تو ہیں ہمارے اندر. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ نظر آتے ہیں یا نہیں آتے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خفا ہوتے ہیں اس کی نگاہوں پہ ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں اسے اپنے اندر عیب ہی نظر نہیں آتا. ہمیں ایک مرتبہ اس کا تجربہ ہوا. ایک انجینئر صاحب تھے جس کی زندگی بہت عامیانہ تھی. چہرے پہ سنت بھی نہیں تھی، فرض نمازوں کی کوئی ترتیب نہیں تھی، فلمیں دیکھنا، گانے سننا یہ ان کی عادت تھی، اور زبانی بات چیت میں بھی گالی بول دینا، کہہ دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو. اب ایک عام سی زندگی تھی ان کی. ایک مرتبہ کسی موقع پہ ہم اکٹھے ہوئے تو 10-15 منٹ تھے، ہم کسی چیز کے انتظار میں تھے. میں نے موقع کو غنیمت سمجھ کے یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایسے کیا تھا کہ ان کے جیل کے ساتھیوں نے ان سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھی تھی. انہوں نے کہا تھا اچھا بھائی جتنی دیر میں کھانا آتا ہے نا میں تم سے ایک بات کر لیتا ہوں. اور انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی بات کر دی تھی. تو اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے. دل میں درد ہو تو اللہ آسانی سے موقع دے دیتے ہیں. بہرحال کچھ ٹائم مل گیا. میں نے ان کے سامنے گناہوں سے توبہ کی بات کی. بڑی توجہ سے انہوں نے بات سنی. پھر بات سننے کے بعد مجھے کہنے لگے جی کہ آپ کی بات بڑی مؤثر تھی، میرے دل پہ بڑا اثر ہوا. واقعی ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اپنے ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں. ان کی زبان سے جب میں نے یہ لفظ سنا نا کہ سچی بات تو یہ ہے اپنے ارادے سے کبھی گناہ کیا نہیں، تو میری حالت ایسی ہوئی جیسے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی ہو. یا اللہ، ایسی زندگی کہ فرض نمازیں نہیں ہیں، پردے کا احساس نہیں ہے، میوزک، سگریٹ، ہر چیز وہ بری چیز، اور پھر اس پر کہنا کہ اپنے ارادے سے تو گناہ کبھی کیا نہیں. ہاں، اگر کوئی بلا ارادہ کے گناہ ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر دے. تو مجھے اس دن محسوس ہوا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ایسی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں کہ اپنی غلطی تو نظر ہی نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا کہ میں کون سے گناہ کر رہا ہوں.
اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے خبردار کر دیں وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کی اصلاح ہو جائے، یہ بندہ اچھا ہو جائے۔ اب ہمیں اپنے عیبوں کا پتہ کیسے چلے؟ اس کے 4 طریقے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک نام دیا ہے، وہ فرماتے ہیں اس کا نام ہے دید قصور۔ دید قصور کا معنی اپنے قصور نظر آ جائیں، اپنی غلطیاں نظر آ جائیں، اپنے عیب نظر آ جائیں۔ حدیث مبارکہ ہے، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو لوگوں کی بجائے اپنے عیب تلاش کرنے میں مشغول ہو۔ طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس۔ مبارک ہو اس بندے کے لیے کہ جو اپنے عیبوں کی تلاش میں لگا رہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کی اس کو فرصت ہی نہ ہو، ٹائم ہی نہ ہو، سوچے ہی نہیں غیر کے بارے میں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، تو ہم اپنے دل میں اپنے عقیدت مند بنے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے دل میں اپنے عقیدت مند بنے ہوتے ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں۔ ایک آدمی خواب سنانے لگا کہ جی مجھے خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور وہ فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، اور وہ بڑا خوش تھا کہ جی میرا تو کیا مرتبہ کہ مجھے تو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ بھئی نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہونا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کیا پتا کہ صحیح زیارت تھی بھی یا نہیں، کیونکہ جب میں نے اس سے تفصیل پوچھی تو جو لباس تھا وہ عام لباس تھا، جو عام انگریزوں والا لباس ہوتا ہے۔ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زیارت کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کپڑے جو ہیں وہ آپ کی سنت مبارکہ کے خلاف ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو زیارت بھی اس کو ایسی ہوئی، اور اس پر وہ اتنا خوش کہ اس کو احساس ہی نہیں کہ میں تو فرض نماز بھی نہیں پڑھتا۔ شیطان ایسا بدبخت دشمن ہے، خواب میں کچھ دکھا کے اپنا عقیدت مند بنا دیتا ہے، اور بندہ پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو دوسروں کی چھوٹی سی غلطی بھی اس کو بڑی نظر آتی ہے، اور اپنے بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں اس کا بھی اس کو خیال نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے کہ انسان دوسرے کی غلطی کا شک ہونے پر اس سے نفرت شروع کر دیتا ہے، دوسرے کی غلطی کا شک ہونے پر اس سے نفرت شروع کر دیتا ہے، اور اسے اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے پھر بھی اپنے نفس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اپنے عیبوں کا تو اس کو یقین ہے نا کہ میں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، پھر بھی اپنے نفس سے محبت کرتا ہے، اور دوسروں کے بارے میں ایک گمان آتا ہے، شک آ گیا اور دوسرے سے نفس سے شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی بندے کے عیب اس کے اوپر کھول دیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرنے چاہیے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ دوسروں کے عیب نکالنے سے انسان کے اپنے عیب اس سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے تو جان لو کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقام سے اب نیچے گرا رہے ہیں، خفیہ تدبیر کا وہ شکار ہے۔ رابعہ ادویہ فرماتی تھیں کہ بندہ جب اللہ کی محبت کو چکھ لیتا ہے اللہ اسے اس کے برے کاموں سے مطلع فرما دیتے ہیں، پس اس وجہ سے وہ دوسروں کے عیبوں میں مشغول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مزاج ایسا بنایا تھا کہ ہر بندہ اپنے
کمزوریوں کو نظر میں رکھتا تھا اور اس کی اصلاح کے لیے فکر مند رہتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے، جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یعنی اس کو اپنا محسن سمجھتے تھے کہ کوئی ہمیں ہمارے عیب کے بارے میں بتا دے، غلطی کے بارے میں بتا دے، وہ ہمارا محسن ہے، ہم اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی ہمارے بارے میں بتا دے، ہم اس کو دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے۔ اصلاح کی بات کر کے تو دیکھیں، خاوند بیوی کو بتا دے، بیوی خاوند کو بتا دے، باپ بیٹے کو بتا دے، بھائی بھائی کو بتا دے، بتانے کی دیر ہوتی ہے آگ لگ جاتی ہے، تم نے یہ بات کی کیوں؟ حالانکہ ہمیں تو احسان مند ہونا چاہیے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ بعض سالکین نے لکھا ہے کہ بڑا اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک اس کا گناہ لکھنے کا موقع نہ ملے۔ اچھا سالک وہ ہوتا ہے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ وہ فرماتے ہیں لیکن میری حالت یہ ہے کہ میں یہ بات پاتا ہوں کہ کاتب یمین یعنی نیکی لکھنے والا فرشتہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے 20 سال کی مدت میں کوئی نیکی میرے نے اعمال میں درج کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی۔ کہ عام سالکین تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اچھا سالک ہے کہ نیکی لکھنے والے فرشتے کو، گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ حال ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے نیکی لکھنے والے فرشتے نے 20 سال میں شاید میرے نام اعمال میں کوئی نیکی لکھی نہ ہو۔ فرماتے ہیں خداوند جل سلطانہ جانتا ہے کہ میں نے یہ بات تصنع اور تکلف کی ساتھ نہیں کہی بلکہ ذوق کے طور پر پاتا ہے کہ کافر فرنگ بھی مجھ سے کئی درجہ بہتر ہے۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ میرا ذوق ایسا ہے، میری کیفیت ایسی ہے کہ میں کافر فرنگ کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اور اگر اس کی وجہ دریافت کریں تو بندہ جواب سے عاجز نہیں ہے، اور نیز بتری کے ذوق اپنے آپ کو خطاؤں سے گھرا ہوا جانتا ہے اور گناہوں سے بھرا ہوا سمجھتا ہے، اور وہ نیکیاں جو وجود میں آ جاتی ہیں تو کاتب شمال کو ان کے لکھنے کا زیادہ مستحق دیکھتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نیکیاں بھی مجھ سے صادر ہو جاتی ہیں تو میری ان نیکیوں کی کوالٹی ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کو لکھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ ان کو اپنی نیکیاں بھی نیکیاں نظر نہیں آتی، وہ اس کو بھی گناہ کی طرح سمجھتے ہیں۔ اور دائیں طرف کے اعمال نامے کے اوراق کو خالی اور سفید دیکھتا ہے، اور بائیں طرف کے نامے اعمال کے اوراق کو سیاہی سے بھرا ہوا دیکھتا ہے۔ اس کی رحمت کے علاوہ کوئی امید نہیں اور سوائے مغفرت کے اور کوئی راستہ نہیں۔ فرماتے ہیں اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ یا اللہ تیری بخشش میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور مجھے اپنے عمل کی نسبت تیری رحمت سے زیادہ امید ہے۔ یہ دعا اس عاجز کے حال کے موافق ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے نا، یہ میرے حال کے موافق ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت پہ زیادہ بھروسہ ہے، اپنے عملوں پہ مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ دید قصور حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کسی شیخ کے ساتھ نسبت جوڑنا اور ان کی صحبت میں رہنا۔ چنانچہ مشائخ اپنی صحبت میں رہنے والے سالکین کو بتاتے رہتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، روک ٹوک کرتے رہتے ہیں۔
یہ تربیت جو ہے نا، یہ روک ٹوک کے بغیر نہیں ہوتی، اس کے لیے روک ٹوک ضروری ہے. اور اس لیے اگر شیخ کسی کی روک ٹوک کریں تو وہ خوش ہو کہ میرے اوپر شیخ کی نظر ہے. اگر وہ روک ٹوک نہ کریں تو ان کو کیا، آخر کوئی درد ہوتا ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایسے ہو تو بہتر ہے. تو روک ٹوک جس پر ہو وہ سمجھے کہ میں اپنے شیخ کی نظر میں ہوں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. چنانچہ صحابہ کرام کی تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی اور تابعین کی تربیت صحابہ کرام نے فرمائی. یہ سلسلہ اوپر سے چلا. فرماتے ہیں کہ مشائخ کے ساتھ روحانی تعلق ہو تو پھر ان کی محبت بھی دل میں ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اس محبت پر ثابت قدم رکھے. اس محبت کو دنیاوی اور اخروی سعادتوں کا سرمایہ جان کر حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں استقامت اور مدامت کی دعا کرنی چاہیے. فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں اللہ والوں کی محبت ہوتی ہے تو اس محبت کی وجہ سے اس کو پھر اعمال کی توفیق بھی ملتی ہے. احکام شرعیہ کی بجا آوری کی توفیق اسی محبت کا نتیجہ ہے، اور باطنی جمعیت یعنی اطمینان حاصل کرنے کا ثمرہ بھی یہی محبت ہے. آگے عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تمام دنیا اور اس کی ظلمتیں اور قدورتیں باطن میں ڈال دیں اور اس محبت کو قائم رکھیں تو کوئی غم نہیں بلکہ امیدوار رہنا چاہیے. یعنی اگر ساری دنیا کی ظلمتیں ہمارے باطن میں ڈال دیں لیکن ہمارے دل میں اللہ والوں سے محبت ہو تو فرماتے ہیں کہ کوئی غم نہیں. اور اگر تمام پہاڑوں کے برابر انوار و احوال کو باطن میں ڈال دیں اور اس محبت میں سے بال برابر واپس لے لیں تو سوائے خرابی کے کچھ نہیں جاننا چاہیے. پہاڑوں برابر انوار و برکات ہمیں دے دیں اور اس محبت میں سے بال برابر واپس لے لیں تو فرماتے ہیں کہ اس میں ہم خرابی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے. آگے فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کے پاس عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ دل و دماغ خالی کر کے آنا چاہیے. یعنی جب آدمی آئے تو نیت یہ کرے کہ مجھے اپنی اصلاح چاہیے، میں خطا کا پتلا ہوں، میں انسان بننے کے لیے آیا ہوں. یہ طبیعت یہ دل میں لے کے آئے. اور اگر پہلے ہی گھمنڈ ہو اپنے علم پر اور اپنے ذکر پر تو پھر اس کو کیا ملے گا. فرماتے ہیں ابتدا میں سالک کے لیے ذکر سے زیادہ مفید رابطہ شیخ ہوتا ہے. یعنی شیخ کے ساتھ رابطہ رکھنا ابتدا میں ذکر سے بھی زیادہ مفید ہوتا ہے، کیونکہ ذکر سے فائدے کے لیے کچھ مناسبت ہونی چاہیے، وہ شروع سے تو نہیں ہوتی. تو شیخ کے ساتھ تعلق سے وہ مناسبت پیدا ہو جائے گی، پھر ذکر سے فائدہ زیادہ ہوگا. حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سایہ رہبر بے است از ذکر حق، کہ صحبت شیخ ذکر سے زیادہ بہتر ہے. پھر دوسرا طریقہ کہ انسان کسی نیک بندے کو اپنا دوست بنا لے اور اس کو کہے کہ بھئی آپ میرے اندر کوئی غلطی دیکھیں تو مجھے بتا دیا کریں. تو نیک دوست جو ہے وہ بھی انسان کو اس کے غلطیوں کی نشاندہی کرتا رہتا ہے. چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے دوستی اسی نسبت سے کی ہوتی تھی کہ بھئی میں اگر کوئی بات دیکھوں گا تو آپ کو بتاؤں گا، آپ دیکھیں تو مجھے بتا دینا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا سلمان فارسی عنہ کے پاس تشریف لے جا کر اپنے عیبوں کے بارے میں پوچھا. حضرت سلمان فارسی عنہ سے اپنے عیبوں کے بارے میں پوچھا. جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو فرمایا، کیا آپ تک میری کوئی ایسی بات پہنچی ہے جو آپ کو ناپسند ہو؟
انہوں نے بتانے سے معذرت کر لی، لیکن آپ نے اصرار فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ دسترخوان پہ 2 سالن جمع فرماتے ہیں اور آپ کے پاس کپڑوں کے 2 جوڑے ہیں، ایک رات کا اور دوسرا دن کا۔ فرمایا اس کے علاوہ بھی کوئی بات پہنچی؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، اس کے سوا کوئی بات نہیں پہنچی۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے، انہوں نے فرمایا جہاں تک ان 2 باتوں کا تعلق ہے تو اس سے تسلی رکھیے، یعنی چونکہ وہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو اس لیے ایک سے زیادہ کھانے کے مطلب دسترخوان پہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس میں کوئی تکبر ہو یا اونچا پن ہو یا کوئی اور ایسی چیز ہو، وہ کرتے تھے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ رضوان بھی ایک دوسرے سے جو دوستی کرتے تھے تو اس کی بنیاد یہ ہوتی تھی کہ آپ مجھے میری غلطیوں کے بارے میں بتائیں، میں آپ کو آپ کی غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ تیسرا طریقہ ہے دشمن اور حاسدین کی زبان سے معلوم کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جہاں جتنا اللہ تعالیٰ فضل و کمال کا معاملہ کرتے ہیں وہاں اتنے حاسدین زیادہ ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضل و کمال عطا فرمایا اور ان کے حاسد بھی سب سے زیادہ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کمال عطا فرمایا اور ان کے حاسدین بھی سب سے زیادہ۔ حسد جو ہے نا، یہ انسان کی آنکھوں کو بڑا کر دیتا ہے، تو ہر چیز انسان کو زوم کر کے نظر آتی ہے، چھوٹی چیز بڑی نظر آتی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، یعنی بینائی چلی گئی تھی۔ جیسے موتی آ جاتے ہیں نا آنکھوں پہ عمر کے ساتھ ساتھ، تو پھر بینائی چلی جاتی ہے۔ تو اس وقت حضرت اپنے ایک شاگرد سے آنے والی ڈاک پڑھوایا کرتے تھے، خطوط پڑھوایا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے۔ اچھا، ڈاک میں کئی خطوط ہوتے تھے جو مخالفین لکھتے تھے، یہ عقیدے کے مخالفین تھے جن کو عقیدے سے دشمنی تھی، اور وہ بہت الٹی سیدھی زبان استعمال کرتے تھے اور گالیاں بھی لکھتے تھے۔ تو جب ایسے خطوط آتے تو وہ شاگرد پڑھنے سے گھبراتا تھا کہ میں کیسے پڑھوں، اور حضرت اصرار فرماتے تھے کہ نہیں ضرور پڑھو۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے کہا کہ حضرت اس پہ کیا پڑھنے والی بات ہے، گالیوں کے سوا اور کیا لکھا ہے، اور آپ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ پڑھو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے یہ خطوط سنتا ہوں کہ ممکن ہے ان کو سن کر مجھے اپنی اصلاح کے لیے کوئی بات مل جائے، مجھے اپنی اصلاح کے لیے کوئی بات مل جائے، اس لیے میں ان کو سنتا ہوں۔ تو دشمنوں کی زبانی بات سن کے بھی اپنی اصلاح کا پہلو دیکھنا۔ ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب نوازا تھا، خوب ان کا کام تھا، بہت علماء صلحاء ان کے ساتھ جڑے اور ان کا باطنی فیض بہت پھیلا، اس لیے ان کو امام العلماء والصلحاء کہا جاتا تھا، امام العلماء والصلحاء کہا جاتا تھا۔ اب جب کام اتنا پھیلا تو ان کے بعض بھائی تھے، پیر بھائی، ان کا کام اتنا نہیں پھیلا تھا، تو ان کو یہ بات عجیب لگتی تھی کہ یہ بھی اسی پیر کے خلیفہ ہیں، ہم بھی اسی کے خلیفہ ہیں، ان کی طرف مخلوق جو ہے وہ بھاگی پھر رہی ہے اور ہماری طرف جو ہے وہ چند لوگ آتے ہیں، تو وہ تھوڑا کھنچتے تھے حضرت کی بات پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت کے اوپر فضل فرمایا کہ ان کا رزق بھی خوب وسیع، تحفے طائف بھی خوب ملتے تھے۔ چنانچہ حضرت نے مسجد بنائی خانیوال میں، اور اس مسجد کے لیے چندہ کمی نہیں کیا، لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا تھا بے چندہ مسجد۔ بھئی وہ کس مسجد میں جانا ہے؟ جی بے چندہ مسجد میں جانا ہے، یعنی کبھی چندہ مانگا ہی نہیں تھا تو اس کا نام بے چندہ مسجد پڑ گیا۔ اتنا توکل تھی، اللہ پہ نظر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فتوحات خوب دی۔ اب ایک حضرت کا مرید تھا،
جو کسی شہر میں رہتا تھا، اور اس کی مسجد میں حضرت کے ایک پیر بھائی بھی تھے جو خلیفہ بھی تھے، اور وہ وہاں کام بھی کرتے تھے ذکر اذکار کا۔ چنانچہ وہ نوجوان حضرت کی خدمت میں آنے کے لیے اس نے ارادہ کر لیا، تو اس نے سوچا کہ چلو میں امام صاحب کو بھی بتا دوں۔ تو اس نے امام صاحب کو بتایا کہ جی میں حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ خواجہ صاحب کو جا کے پیغام دے دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک نکاح میں آتی ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے۔ یہ پیغام دے دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، جب ایک نکاح میں آ جاتی ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے۔ اب وہ تو سادہ سا بندہ تھا، وہ بات کی گہرائی تک نہ پہنچا۔ چنانچہ وہ آیا، حضرت کو ملا، اور آ کے اس نے کہا کہ حضرت اس طرح میں آیا ہوں، اور ساتھ اس نے ان کے سلام بھی پہنچائے کہ میری ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے سلام بھی پہنچائے تھے۔ اب یہ حضرات تو نباز ہوتے ہیں نا، تو حضرت نے فوراً محسوس کر لیا کہ یہ بندہ کچھ بات کرنے سے ہیزیٹیٹ کر رہا ہے، کوئی بات کر نہیں پا رہا۔ تو حضرت نے اسے فرمایا کہ اچھا بھائی انہوں نے اسلام کے علاوہ بھی کوئی بات کہی تھی؟ تو چپ ہو گیا۔ تو حضرت نے اس کو پھر سختی سے پوچھا کہ بتاؤ، جو بات کہی تھی منو ان مجھے ساری بتاؤ۔ اب جب اس سے پوچھا تو اس کو بتانی پڑی۔ اس نے کہا جی انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے پیر کو جا کے کہہ دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک نکاح میں آ جاتی ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے۔ اصل میں اشارہ ان کا یہ تھا کہ آپ کے اوپر جو یہ فتوحات ہو چکی ہیں نا رزق کی، تو یہ دنیا سے نکاح ہو گیا ہے، اور اب آخرت جو ہے اس کو طلاق ہو گئی۔ اصل میں تو وہ یہ کہنا چاہتے تھے۔ حضرت خواجہ صاحب نے جیسے ہی سنا تو خواجہ مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ اتنا روئے کہ وہ نوجوان یہ سوچنے لگا کاش نہ میں آیا ہوتا، نہ میں نے سلام پہنچائے ہوتے، کہ میری وجہ سے حضرت کا دل دکھی ہوا، اور اتنا آپ رو رہے ہیں۔ تو کافی دیر رونے کے بعد خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ نے سر اٹھایا، اور سر اٹھا کے ٹھنڈی سانس لی اور کہا الحمدللہ، ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ہماری اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے۔ الحمدللہ، ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو ہماری اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے۔ کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہتا کہ ان سے ہضم نہیں ہوتا، اور اللہ نے تو فتوحات ہم پر کی ہیں، اور ان کو جو ہے نا درد ہوتی ہے، مروڑ اٹھتا ہے، فلاں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ ابھی بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو ہمارے اکابرین حاسدوں اور مخالفوں کی باتوں سے بھی اپنے لیے اصلاح کا پہلو نکال لیا کرتے تھے۔ اور چوتھا طریقہ جو ہے اپنے عیبوں کو ڈھونڈنے کا، وہ ہے محاسبہ، کہ انسان تھوڑی دیر اپنے دل پہ نظر ڈالے اور اپنا محاسبہ خود کرے۔ اس لیے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو ہم اپنا محاسبہ خود کریں۔ یہ پکی بات ہے کہ انسان کو اپنی اوقات کا پتہ ہوتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بندے کو اپنی اوقات کا پتہ ہوتا ہے، دوسروں کے سامنے جو مرضی کرتا پھرے۔ اس لیے کبھی کبھی انسان آنکھوں کو بند کرے اور اپنے سینے پہ نظر ڈالے اور پوچھے کہ بھئی میں کس پانی میں ہوں۔ دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے۔ دل بتا دیتا ہے کہ تیری اوقات یہ ہے، تو لوگوں کے سامنے جو مرضی بنتا پھرے، تیرا یہ معاملہ ہے۔ تو انسان کو اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہمیں روزانہ کوئی نہ کوئی وقت ایسا نکالنا چاہیے، چند منٹ صحیح، مگر اس وقت میں ہم اپنے باطن پہ نظر ڈالیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم اپنے اندر بھی تو نظر ڈالائیں نا، ہمارے پاس کیوں آنکھیں نہیں ہیں؟
کہ ہم اپنے من پہ نظر ڈالیں. اس سے انسان کو اپنے عیبوں کا پتہ چلتا ہے اور اس کی اصلاح ہوتی ہے. بہادر شاہ ظفر کا ایک شاہانہ شعر ہے، فرماتے ہیں نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنی برائیوں پہ نظر پڑتی ہے پھر سب اچھے نظر آتے ہیں، کوئی برا نظر نہیں آتا. چنانچہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سالک کو چاہیے کہ ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھے. اگر کوئی عمر میں چھوٹا ہے تو اس کو بھی اپنے سے بہتر سمجھے. یہ سوچے کہ اس کی تو عمر ہی چھوٹی ہے، اس نے تو ابھی وہ گناہ کیے ہی نہیں، اس کو تو موقع ہی نہیں ملا جو گناہ میں کر چکا ہوں، لہذا یہ چھوٹی عمر والا مجھ سے بہتر ہے، اس کے گناہ تھوڑے ہیں. اور کوئی بڑی عمر کا بندہ ملے تو سوچے کہ نہیں، میری تو زندگی اتنی نہیں جتنی زندگی اس کو نیکیوں کے لیے ملی، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں، اس لیے یہ مجھ سے بہتر ہے. تو عمر میں چھوٹا ہو تو وہ بھی مجھ سے بہتر، عمر میں بڑا ہو تو وہ بھی مجھ سے بہتر. حتیٰ کہ نیک کو بھی اپنے سے بہتر سمجھے اور برے کو بھی اپنے سے بہتر سمجھے. اب یہاں نفس کے لیے ہضم کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ جی برے کو اپنے سے بہتر کیسے سمجھے، اس لیے کہ اب برا ہے نا، ہو سکتا ہے اگر وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کے سب گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے، تو اس کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہو جائیں گی. حدیث مبارک ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ جو جاہلیت میں تم سے آگے تھے جب ان کے اندر دین آ جائے اور وہ اسلام پر آ جائیں تو وہ نیکی میں بھی تم سے آگے بڑھ جائیں گے. تو یہ بندہ اگرچہ ابھی گناہگار ہے لیکن ذرا اس نے توبہ کی تو اس کے تو ساری نیکیاں ہو جائیں گی. تو بھائی نیک بھی مجھ سے اچھے، بد بھی مجھ سے اچھے، بڑے بھی مجھ سے اچھے، چھوٹے بھی مجھ سے اچھے، ہر کوئی مجھ سے اچھا. اپنے آپ کو یہ سمجھانا چاہیے. حضرت عبداللہ تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مومن کو حالن اپنے سے افضل سمجھے اور کافر کو معالن اپنے سے افضل سمجھے. کہ اگر یہ کافر توبہ کر لے گا، کلمہ پڑھ لے گا تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کلمہ پڑھنے سے زندگی کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ مجھ سے افضل ہو جائے گا. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں نا تو جانور بھی ہم سے اچھے ہیں. سچی بات ہے، 100% پکی بات کر رہا ہوں، جانور بھی ہم سے اچھے. جانور اپنے مالک کے زیادہ وفادار ہوتے ہیں، ہم اپنے رب کے اتنے وفادار نہیں ہیں. آپ ایک کتے کو دیکھیں، یعنی ایک جانور ہے جس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور وہ دور جوتوں کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے. حالانکہ طاقت ہوتی ہے اس کے اندر، اگر وہ جھپٹا لگائے تو کھانا چھین کے جا سکتا ہے، مگر ایسا نہیں کرتا. چھوٹا بچہ کھانا کھا رہا ہے نا تو کتا چھوٹے بچے سے بھی کھانا نہیں چھینے گا، بس دور بیٹھ کے مسکینوں والی نظروں سے اس کو دیکھتا رہے گا کہ شاید یہ کھانے کے بعد ہڈی میری طرف پھینک دے. تو کتا اپنے مالک کا زیادہ وفادار، احسان مند. ہم اپنے مالک کے اتنے احسان مند نہیں ہیں. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک پروفیسر تھا، ایک شہر میں رہتا تھا اور دوسرے شہر میں اسکول میں پڑھانے کے لیے جاتا تھا. اس نے کتا پالا ہوا تھا، چنانچہ وہ صبح اسکول جاتے ہوئے کتے کو ساتھ لے کے جاتا تھا اور ٹرین پہ بیٹھ کے اسکول چلا جاتا تھا. پھر جب شام کو آنے کا وقت ہوتا تھا تو کتا اس کو لینے کے لیے خود ہی اسٹیشن پہ پہنچ جاتا تھا، اور جب وہ واپس آتا تھا تو ٹرین سے اترتے ہی کتا اس کو لے کے واپس گھر آتا تھا. یہ ان کا معمول کچھ سال رہا. اللہ کی شان، ایک دن کیا ہوا کہ یہ پروفیسر دوسرے شہر گیا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پروفیسر کی وفات ہو گئی. اب کتے کو کیا پتا کہ کیا ہوا ہے، وہ تو اس کو صبح چھوڑ کے آیا تھا.
تو کتا شام کو پھر پہنچ گیا اس کو لینے کے لیے. اب ٹرین سے سینکڑوں لوگ اترے لیکن وہ پروفیسر نہیں اترا. تو کتا سمجھا کہ شاید آج میرا مالک نہیں آیا، شاید کل آ جائے. تو اگلے دن پھر آیا اپنے مالک کو لینے کے لیے. 9 سال تک کتا روزانہ شام کے وقت ٹرین کے پاس آتا کہ شاید میرا مالک آ گیا ہو، اور اپنے مالک کے انتظار میں بیٹھتا. 9 سال تک اپنے مالک کا انتظار کیا. ایک کتا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے، کیا ہم بھی اپنے مالک کے اتنے وفادار ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں طرح طرح کی نعمتیں کھلاتا ہے. پانی ملے ٹھنڈا نہ ہو، اس پہ شکوا کہ جی ٹھنڈا نہیں ہے پانی. پانی تو اللہ نے دیا ہے نا، نہیں جی ٹھنڈا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس زمانے میں ہمیں یہ گھوڑا جو ہوتا ہے نا، تانگا، اس پہ سفر کرنا اچھا لگتا تھا کیونکہ ایک نئی چیز تھی. تو ہم انتظار میں ہوتے تھے کہ کئی مرتبہ ہمیں تانگے پہ سفر کرنے کا موقع ملے، بیٹھنے کا موقع ملے. حالانکہ رکشے چلتے تھے، آٹو رکشے چلتے تھے اور وہ شہر سے اسٹیشن تک لے جاتے تھے، مگر ساتھ ساتھ تانگے بھی چلتے تھے. تو کبھی ہمیں اگر ٹرین پر جانے کا موقع ملتا تو ہم پریفر کرتے تھے کہ تانگے پہ بیٹھے. تو گھوڑے کا تانگے کو کھینچنا، بھاگنا، یہ ہمیں اچھا لگتا تھا. تو اس زمانے میں ہم نے دیکھا کہ جو گھوڑا تانگے کے اندر باندھا جاتا ہے وہ اپنے مالک کی خاطر سارا دن بھاگتا ہے، تھک جاتا ہے. ایک تھکا ہوا گھوڑا پسینے میں شرابور کھڑا تھا اور تھوڑی دیر میں سواری آ گئی. بھائی میں نے ٹرین پہ جانا ہے اور ٹائم کم ہے، آپ مجھے ذرا جلدی اسٹیشن پہ پہنچا دیں، میں آپ کو 5 روپے زیادہ دوں گا. تو مالک نے اس کو جو دانہ ڈالا تھا نا، وہ اس کے سامنے سے اس نے بالٹی اٹھا لی. گھوڑا اپنے مالک کو یہ نہیں کہہ سکتا جناب سارا دن کام کر کر کے میں تھکا ہوا ہوں اور ابھی آپ نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے کھانا دیا اور کھانا میرے سامنے سے اٹھا رہے ہیں، مجھے کھانے کے لیے بھی وقت نہیں دیتے. اللہ نے اس کی زبان ہی بند کر دی کہ تم اپنے مالک پہ اعتراض کر ہی نہیں سکتے. اللہ کو پتا تھا نا کہ ان کے مالک انسان ہیں اور انسانوں کے اندر تو کمی کوتاہی ہوگی. اگر زبان دے دیتا جانوروں کو تو پھر وہ ہر وقت بحث ہی کرتے رہتے اپنے مالکوں سے. اللہ نے اس کی زبان ہی بند کر دی جانوروں کی کہ اپنے مالک کے سامنے بات ہی نہ کر سکیں. خیر جب اس نے دانہ ہٹا لیا تو گھوڑا پھر بھاگنے کے لیے تیار. سواریاں بیٹھ گئیں، قدرتاً ہم بھی وہیں تھے تو ہم بھی اسے تانگے میں بیٹھ گئے. اب گھوڑے نے بھاگنا شروع کیا اور وہ مناسب تیز رفتاری کے ساتھ بھاگ رہا تھا. بھاگنے کے دوران اس گھوڑے کو لیڈ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. بھاگ بھی رہا ہے، لیڈ بھی کر رہا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ دیکھیں یہ تو اس کی ضرورت ہے نا گھوڑے کی، لیکن اس کو مالک اتنی بھی فرصت نہیں دے رہا کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے. بھاگ بھی رہا ہے، لیڈ بھی ڈال رہا ہے نیچے. اچھا تھوڑی دیر کے بعد سواری نے کہنا شروع کر دیا ٹائم کم رہ گیا جی، ذرا گھوڑے کو جلدی بھگاؤ. تو مالک نے اس کو پھر ہنٹر لگانا شروع کر دیا. اب گھوڑا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سارا دن بھاگتا رہا ہوں، تھکا ہوا ہوں، آپ نے مجھے دانا بھی نہیں کھانے دیا، اور اگر اس کی ٹرین لیٹ ہو رہی ہے، ٹرین سے یہ لیٹ ہو رہا ہے تو اس کا قصور ہے، یہ کیوں دیر سے آیا، میں تو بھاگ رہا ہوں نا. بھاگتے گھوڑے کو ہنٹر لگ رہے ہیں اور وہ پھر مزید بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، ہنٹر بھی کھا رہا ہے. بالآخر جب اسٹیشن پہ پہنچے تو وہ سواری جو تھی وہ تو تھوڑا سا سامان تھا، تانگے سے نیچے اترا اور بھاگا ٹرین چلی نہ جائے. ہماری ٹرین اس کے کوئی آدھے گھنٹے بعد تھی. ہم تھوڑی دیر کے بعد تانگے میں سے اترے. میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑا اتنا پیاسا تھا، چونکہ دانا کھا رہا تھا نا تو پانی کی ضرورت تو پڑتی ہے، اور مالک نے اس کو پانی دینے کے بجائے الٹا اور بھگایا. اس کو بڑی شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی. تو جہاں وہ گھوڑا روکا تھا اس کے قریب ایک گندی نالی تھی، نالی ہوتی ہے نا گندا پانی جس میں جاتا ہے. اب وہ گھوڑا اتنا پیاسا تھا
کہ بے اختیار اس نے گندی نالی کا پانی پینا شروع کر دیا. جب گندی نالی کا پانی پینا شروع کر دیا تو مالک نے پھر اس کو دیکھا, اس کو خیال آیا, کہنے لگا اوہو میں نے تو اس کو پانی بھی نہیں دیا, میں اس کے لیے پانی لے کے آتا ہوں. اب وہ گھوڑا اپنے مالک کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ کے لیے تو مشروبات ہوتے ہیں, محنت میں کرتا ہوں, اور جب میرے کھانے کا وقت آیا تو آپ نے کھانا بھی سامنے سے اٹھا لیا, اور پانی پینے کا وقت آیا تو پانی بھی نہیں دیا, میں تو گندی نالی کا پانی پی رہا ہوں. وہ اعتراض نہیں کر سکتا. خیر اسی حال میں اس گھوڑے کو لے کے اس کا مالک گھر آتا ہے. اب سردیوں کی لمبی رات ہے, اس نے گھوڑے کو باندھا اور پھر سوچا کہ میں اس کو تھوڑی دیر کے بعد کمرے کے اندر باندھ دوں گا, ابھی تو کچھ دن باقی ہے. لو مالک تو گھر گیا, بیوی ہے, بچے ہیں, لحاف ہے, گرم جو ہے وہ کھانا ہے, تو یہ ایسا مصروف ہوا وہاں پہ کھانے پینے میں کہ یہ وہیں پہ سو گیا, اور اس کو یاد ہی نہیں کہ میں نے گھوڑے کو اندر کمرے میں باندھنا تھا اور میں نے نہیں باندھا. اب سردیوں کی لمبی رات, ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے لگ رہے ہیں, اور وہ گھوڑا باہر کھڑا ہے. اپنے مالک کو نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ تو رضائی کے مزے لے رہے ہیں, تو میں نے بھی تو رات گزارنی تھی, مجھے کمرے میں ہی باندھ دیتے. وہ ساری رات کھڑا رہتا ہے, نیند بھی نہیں آتی, پریشان بھی ہوتا ہے. صبح کے وقت جب اس کا مالک آتا ہے تو دیکھ کے کہتے ہیں اوہ مجھے رات یاد نہیں رہا اس کو باندھنا. اتنا کہہ کے پھر اس کو گھوڑے کو تانگے کے اندر باندھتا ہے اگلے دن کے لیے. اب وہ گھوڑا اس کو میڈیکل لیو نہیں اپلائی کر سکتا کہ جناب آپ نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا, اور مجھے تو رات نیند نہیں آئی, اور میں تو تھکا ہوا ہوں, میری تھکن نہیں اتری, میں فریش نہیں ہوا, میں تو ابھی بھی ایگزاسٹڈ ہوں, آج میں سک لیو پہ ہوں. اس کی سک لیو نہیں ہوتی. مالک نے اس کو تانگے میں باندھ دیا اور اس کو لے کے بھگایا. اب اس گھوڑے کو بھاگنا ہے. آپ سوچیں وہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا فرما بردار ہے, کوئی اعتراض نہیں, کوئی بات نہیں. وہ گھوڑا جیسا بھی تھا پھر بھاگنے لگ جاتا ہے, اور پھر سارا دن اس کے ساتھ کام کرتا ہے. تو گھوڑا اپنے مالک کا زیادہ وفادار, ہم اپنے پروردگار کے اتنے وفادار نہیں ہیں, ہم اس کے فرما بردار اتنے نہیں ہیں. ڈاکٹر کے کہنے پر چربی کھانا چھوڑ دیتے ہیں, چینی کھانا چھوڑ دیتے ہیں, چاول کھانا چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ گناہ کرنا نہیں چھوڑتے. بکری چر رہی ہو نا کسی کے کھیت میں, اور اس کا مالک اس کو آواز لگائے, ایک آواز پہ بکری چرنا چھوڑ دیتی ہے, تو ہم سے تو بکری اچھی کہ جس نے مالک کی ایک آواز پہ چرنا چھوڑ دیا, اور ہم اپنے پروردگار کے حکم فرمانے پر بھی گناہوں کو نہیں چھوڑتے. ہم کہاں سے اللہ کے فرما بردار آ گئے؟ جانور اپنے مالک کے زیادہ وفادار ہوتے ہیں. تو اگر ہم اپنا محاسبہ کریں گے نا تو ہمارا دل کہے گا کہ واقعی ہم سے تو جانور بھی بہتر ہیں, ہم تو ایسے انسان ہیں کہ جو جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے ہیں اور پھر اللہ کا فرض ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں. پہلے زمانے میں جہاد کے لیے گھوڑے پالے جاتے تھے. چنانچہ جو بندہ گھوڑا پالتا تھا تو گھوڑا پہچانتا تھا اس بات کو کہ میرے مالک نے مجھے کسی خاص وقت کے لیے پالا ہوا ہے, مجھے کھلاتا ہے, پلاتا ہے, مجھے اس نے رکھا ہوا ہے. چنانچہ جب جہاد کا وقت آتا تھا تو مالک اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر دشمن کے سامنے جاتا تھا, تو آمنے سامنے دشمن کی صفیں ہوتی تھیں. اب دشمن کی صفیں آمنے سامنے ہیں, گھوڑا دیکھ رہا ہے کہ سامنے ہزاروں گھوڑے دشمن کے بھی موجود ہیں, اور لوگ اس پر بیٹھے ہیں, اور ان کے ہاتھ میں تیر ہے, نیزے ہیں اور تلواریں ہیں. گھوڑا سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ مجھے بھگائے گا اور میں سامنے جاؤں گا تو میرے جسم میں بھی تیر لگیں گے, میرے جسم میں بھی جو ہے وہ نیزہ لگے گا, تلوار کے زخم آئیں گے. تو اگر وہ اپنی جان بچانا چاہے تو وہ بھاگ کے وہاں سے چلا جائے, مگر گھوڑا یہ جانتے ہوئے کہ اب میرے اوپر نادر وقت ہے کھڑا ہوتا ہے. اور جب اس کا مالک اس کو اشارہ کرتا ہے تو وہ گھوڑا پیچھے نہیں بھاگتا, اپنی جان بچانے کے لیے آگے بھاگتا ہے. اب سامنے دشمن تیروں کی بارش برسا دیتا ہے,
اور وہ تیر اس کے ماتھے پہ لگتے ہیں، اس کے جسم میں لگتے ہیں، اس کے جسم سے خون نکل رہا ہوتا ہے، گھوڑا رکتا نہیں ہے، بھاگتا چلا جاتا ہے. وہ گھوڑا پہچانتا ہے میرے مالک نے مجھے پالا اس لیے تھا، آج مجھے اپنی وفا دکھانے کا وقت ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں مالک کے اشارے کے اوپر عمل کر کے دکھاؤں گا. چنانچہ یہ دشمن کی صفوں کو چیرتا چلا جاتا ہے اور اپنی تکلیف کا خیال نہیں کرتا. یہ ایک جانور ہے، جب اس نے اپنے مالک کے ساتھ ایسی وفا دکھائی، اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آیا اس گھوڑے کے اوپر کہ اس گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑ رہی تھی، اللہ نے قرآن پاک میں اس مٹی کی قسمیں کھائی. فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اللہ اس کے قدموں سے لگ کر اڑنے والی مٹی کی قسمیں کھا رہے ہیں. گھوڑے تو نے اتنی وفا دکھائی اپنے مالک کے ساتھ، مجھے تیرے قدموں سے لگ کے اڑنے والی مٹی کی میں قسمیں کھا رہا ہوں. احکم الحاکمین. تو سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہم سے تو جانور زیادہ بہتر ہے، ہم تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. کاش کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں والی زندگی کو اپنائیں. قیامت کا دن ہوگا، مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ جانور بھی جنت میں جائیں گے. انہوں نے 8 جانوروں کی لسٹ لکھی ہے، ان میں ایک اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. آپ سوچیں، کتا جنت میں جا رہا ہوگا اور ہم انسانوں کی شکل والے جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائے جا رہے ہوں گے. تو اس وقت کتا کہے گا نا کہ تم مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور میرا نام تو گالی بن گیا تھا، تم کسی کو گالی دینا چاہتے تھے تو اس کو کتا کہتے تھے، مگر میں تو سمجھدار نکلا، میں نے اللہ والوں کے قدم جو ہے نا ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگا دیا. دیکھو کتا ہونے کے باوجود میں آج جنت کے اندر داخل ہو رہا ہوں اور تم انسان اپنے آپ کو کہلانے والے آج جہنم کے اندر اوندے منہ گرائے جا رہے ہو. حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا، مفسرین نے لکھا ہے. تو گدھا بھی کہے گا کہ میرا نام تو گالی تھا، تم کسی کو کہنا چاہتے تھے حقارت سے تو کہتے تھے گدھے، بات نہیں سنتا. آج میں وہ گدھا ہو کے دیکھو جا رہا ہوں، بے عقل ہو کے جنت میں جا رہا ہوں، اور تم اتنی عقل رکھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، ڈگریاں کرنے والے، آج تم جہنم میں جا رہے ہو. تم نے اپنی عقل سے کیا فائدہ اٹھایا؟ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے تاکہ ہم اپنے مالک کے احسانات کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عیوب سے مطلع فرمائے اور ان عیوب کی اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربی العلی الوہاب. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما. اے اللہ یہ رمضان المبارک کی تاخیرات شروع ہو گئی ہیں، میرے مالک ان تاخیراتوں کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ان تاخیراتوں کو ہمارے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا. میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ اپنے کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم آپ کے مبارک ان جگہوں پہ آ گئے ہیں، اے اللہ اس جگہ پہ آنے کو قبول فرما. اے اللہ اس جگہ پہ آنے کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا.
اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا روزہ دار جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتوں کی جماعتیں اس پہ آمین کہہ رہی ہوتی ہیں۔ میرے مالک ہم آپ کو آپ کے ان فرشتوں کی آمین کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اللہ جو گناہ یاد ہیں میرے مالک ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اے اللہ جو گناہ کر کے بھول گئے میرے مالک ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں۔ میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ تیرے نیک بندے اس مبارک مہینے میں نیکیاں اکٹھے کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے وہ گناہگار بندے ہیں جو اس مہینے میں بھی گناہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ اس مبارک مجلس کو ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ بنا، اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا 100 لوگوں کا قاتل تھا، نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، توبہ بھی نہیں کی تھی، توبہ کی نیت لے کے جا رہا تھا، راستے میں فوت ہو گیا، آپ نے تو اس کو بھی معاف کر دیا۔ اے اللہ ہم تو نیکی کی بستی میں پہنچ گئے ہیں، اے اللہ رحم فرما، اللہ رحم فرما، میرے مالک رحم فرما۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے حال پر بھی رحم فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی صاف فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہماری اصلاح کا بھی راستہ ہموار فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی دید قصور نصیب فرما۔ اے اللہ ان مجالسوں کو ہمارے لیے اے اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا، اللہ نجات کا ذریعہ بنا، اللہ توبہ کا ذریعہ بنا، میرے مالک اخلاق نبوی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا، اللہ ذکر کی کثرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ گناہوں سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے مشائخ کی قدر کی توفیق عطا فرما، اللہ ناقدری سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے حضرت پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، اے اللہ ہمیں ان کے مبارک فیض مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے مبارک فیض کو پورے عالم میں اے اللہ ان کو پورے عالم کو روشن فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔